اور آگے جا کے، بلکہ آگے جا کے نہیں، آپ لوگوں نے ابھی ملک کی جو بات دور ہے وہ سنبھالنی ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے نئے ایم این ایز ہوں گے، ایم پی ایز ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، وہ آپ ہی میں سے ہونے چاہیے. پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے، اور اگر ہم اس پرسنٹیج کو پاکستان کے کورس کریکشن اور ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکیں تو کتنا بڑا فیلئر ہے ملک کا. اب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہی، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اور آپ یہ دیکھو کہ پلیز شور نہ کریں، اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے کئی سالوں سے جہاں پر پاکستان کی یوتھ پر کی توجہ جو ہے، یا وہ لیڈرشپ کی جو توجہ ہے، یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو توجہ ہے، یا گورنمنٹس کی جو توجہ ہے، وہ یوتھ کو ٹرین کرنے میں ہونی چاہیے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ میں ہونی چاہیے. ابھی جو بچے بات کر کے گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ ملی، ہمیں اپرچونٹی ملی، اور آپ دیکھو 3-4 بچوں نے بات کی اور وہ کتنا ایکسل کر گئے ماشاء اللہ. تو جس طرح پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، جس طرح وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے پچھلے پورے ڈیکیڈ میں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. جہاں پہ پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، سب جماعتوں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک سرٹن لیول سے دیکھیں، جہاں پر جو ایکٹیویزم ہے، یوتھ کا ایکٹیویزم، اس کی جگہ وائلنس لے لے تو کتنی بری بات ہے. تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ مجھے نہیں پتا کسی کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں. میرے لیے یہ بہت بہت فکر کی بات ہے. پاکستان کو، یہ بات میری دھیان سے سنیں، پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے. ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ الحمدللہ وی آر این ایٹامک پاور. ہم ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. پاکستان کو انٹرنل تھریٹ، پاکستان کو تھریٹ ہے پولیٹیکل پولرائزیشن سے. پاکستان کو تھریٹ ہے انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے اس سے. تو پولیٹیکلی افیلیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں، پولیٹیکل افیلیشن ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایک جگہ جا کے بچوں کا، یوتھ کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. یہاں کی جب ملک کی بات آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جہاں یوتھ کے اس بلج کو ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے، ابھی دیکھو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی. آئی ٹی کا وقت ہے، اور آپ دیکھو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مطلب ابھی وہ بچہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو فری لانسرز ہیں، تو جب بچے اب یہ سب بچے جو ہیں یہ اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹلی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں محنت کر رہے ہوں گے. آپ سوچو کہ ملکی لیول پہ، نیشنل لیول پہ اگر کوئی گورنمنٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو صرف ان کے جو ایریا میں یہ جانا چاہتے ہیں اس میں پکڑ کے ان کو ٹریننگ دے، ٹریننگز کے بعد ان کی جاب اپرچونیٹیز ہوں، اور پھر اتنی ٹریننگ ان کو دے انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے بھی کہ یہ اگر ملک میں رہ کے کام کرنا چاہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے سب کچھ آئی ٹی بیس سے آپ لوگ ڈالرز میں اپنی انکم کر سکتے ہو. اور کیوں آپ کی عمر کے بچے جو ہیں وہ کیوں ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ؟ ان کو ماں باپ کا بلکہ ساتھ دینا چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے. تو جب میں نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، مجھے 2014 میں نواز شریف صاحب نے آنرری کہا کہ تم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرو، تو میں نے اسکریچ سے اس کو شروع کیا. اس میں یوتھ لونز بھی ہم نے بچوں کو دیے، اسکالرشپس بھی ہم نے خود جا کے یونیورسٹیز اور کالجز میں لیپ ٹاپ اور لونز، جو بچے ٹیکنیکل ٹریننگز کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے ٹیسٹا کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگز ان کی کرائیں. ان کو ٹریننگز کے ساتھ ہم نے اسٹائپنڈز دیے. اس وقت کے وقت میں 12,000 روپیہ اسٹائپنڈ جس بچے کو ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملتا تھا. بچے اتنے خوش تھے. پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی، ان کو انکیوبیٹرز بنا کے دیے.
تو یہ سب ہیں کام کرنے والے، بجائے اس کے کہ ایک کو دوسرے سے لڑا دو، ان کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگا دو. یہ آپ سوچو کہ اگر یہ چیز جاری رہی تو یہ ملک کدھر جائے گا. مجھے تو اپنے ملک کی فکر ہے اور آپ کو بھی ہوگی. کیا جو ڈائریکشن اس وقت ہے ملک کی، آپ لوگ اس سے خوش ہو؟